کہ حضرت کلیم جو ہیں وہ خود جاتے ہیں جبکہ رسول اللہ بلائے جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی ایمن خود سے اپنے رب کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے، اور محبوب خدا کو عرش سے لامکان پر خود جو ہے اللہ لے گیا، اور پھر اس کے درمیان فرق یہ بتایا کہ حضرت سرکار موسیٰ جو ہیں وہ رب کے پیارے ہیں، لاڈلے رسول ہیں، چٹیل میدان میں 40 سال تک رہے، مگر اللہ نے 40 سال تک اس صحرا میں، اس میدان میں سایہ فرما دیا، منو سلوہ آپ کے لیے اتارا گیا، پانی کے چشمے جاری ہو گئے، مگر جب دیدار کی بات آئی کہ مولا دیکھنا چاہتا ہوں ربی ارینی، جب اصرار کیا دیکھنا چاہتا ہوں ربی ارینی ربی ارینی، مولا اپنا جلوہ دکھا دے، دیدار کرا دے، مگر رب نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ نہیں دیکھ سکتا، فرمایا لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتا، مگر موسیٰ جو تھے وہ مصر ہوئے، بضد تھے، مولا دیکھنا ہے، مولا دیدار کرنا ہے، تو پھر اللہ نے فرمایا طور پر آ جا، پھر کوہ طور پر، وادی ایمن کوہ طور پر آپ خلوت نشیں ہوتے ہیں، 40 دن کا وہاں پر اعتکاف کرتے ہیں، چلا کرتے ہیں گویا کہ رب کا اب دیدار ہونے والا ہے۔ یہ نظریہ، یہ عقیدہ لے کر گئے، یہ سوچ اور یہ فکر لے کے گئے، اور یہ دل میں تڑپ، یہ تمنا، یہ آرزو لے کر گئے کہ اب رب کا دیدار ہونے والا ہے۔ 40 دن کا اعتکاف، خلوت نشیں ہوئے کہ اب رب کا دیدار ہوا چاہتا ہے، مگر اس چلے کے بعد، اس 40 دن گزرنے کے بعد، اس اعتکاف کے بعد اللہ رب العزت نے طور پر تجلی فرمائی کہ موسیٰ اب پردے اٹھائے جا رہے ہیں، تو پردے اٹھانے سے پہلے، دیدار کرانے سے پہلے، جمال دکھانے سے پہلے تجلی فرمائی۔ حضرت موسیٰ، محدثین لکھتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں کہ اللہ نے تجلی فرمائی، ابھی دیدار نہیں کرایا، ابھی جمال نہیں دکھایا، مگر اللہ نے تجلی فرمائی۔ حضرت موسیٰ وہ تجلی کی تاب نہ لا سکے، اس تجلی کو برداشت نہ کر سکے، اور آپ بے ہوش ہو گئے، 1 سال تک بے ہوش رہے، اور پھر اس تجلی کو دیکھنے کے بعد آپ کی بصارت کا عالم، آپ کی بصارت کے بارے میں آتا ہے کہ 3 میل، بعض نے مغالطہ ہوا، بعض نے 3 میل لکھ دیا، بعض نے 30 میل لکھ دیا، کہا کہ اتنی مسافت تھی، 3 میل یا 30 میل کی مسافت، رات کی تاریخی میں، رات کے اندھیرے میں اس تجلی کو دیکھنے کے بعد کی صورتحال بتائی جا رہی ہے کہ 3 میل یا 30 میل کے فاصلے پر، رات کے اندھیرے میں، رات کی تجلی میں، غار میں موجود چونٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اس تجلی کو دیکھا، اس تجلی کو دیکھا، ابھی دیدار نہیں کیا، وہ جلوہ نہیں دیکھا، مگر تجلی کی تاب نہ لا سکے، مگر حضرت موسیٰ کی بصارت کا عالم یہ کہ 30 میل کے فاصلے پر اس غار میں موجود چونٹی، جو رات کے اندھیرے، یہاں تو دنوں میں نظر نہ آئے لیکن رات کے اندھیرے میں وہ چونٹی دیکھ لی، تو پھر قربان جاؤ مصطفیٰ جان رحمت کی بصارت پر، اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں پر آپ کی بصارت کا عالم پھر کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کی بصارت کا یہ عالم ہے، اور پھر رب آپ سے ہم کلام ہوا، رب نے آپ سے گفتگو فرمائی، تو پھر وہ گفتگو بھی سنی گئی، تو پھر اس سماعت کا بھی عالم کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، قربان جائیے اعلیٰ حضرت پر، امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان،
کان لعلِ کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ارے ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ ان کا امتی اگر ان کو پکارے تو وہ امتی کی پکار نہ سنے۔ حضور علیہ السلام کو فرمانا ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها، کہ بے شک اللہ رب العزت نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا، بس میں نے اس کے مشرق اور مغرب دیکھ لیے۔ ایک دوسری روایت میں رسول اللہ فرماتے ہیں ان اللہ قد رفع للدنیا فانا انظر الیها والى ما هو کائن فیہما یوم القیامت کانما انظر الى کف هذه، گویا کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے اس زمین کے سارے حجابات اٹھا دیے، اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوتا رہا اور قیامت تک کیا ہوتا رہے گا، حضور فرماتے ہیں کہ میں اس عالم کائنات کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسا کہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ رب کو دیکھنے کے بعد کی یہ برکات ہے، رب کے جمال کو دیکھنے کے بعد، رب کا دیدار کرنے کے بعد کی یہ صورت حال ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کیسا شرف اور کیسی بصارت اور کیسی سماعت عطا فرمائے۔ اللہ تو فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، جب وہ دیدار کی باتیں ہو رہی تھی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، کہ وہ محبوب بڑا، وہ بڑھتا گیا، وہ بڑھتا گیا، وہ چلتا رہا، وہ سفر جاری رہا، وہ سیر جاری رہی کہ ساتوں آسمان سے بھی جو ہے آگے سدرہ، سدرہ سے عرش، عرش سے پھر اور آگے جاتے رہے، سواریاں چینج ہوتی رہی، مگر پھر حضور ایسے مقام پر چلے گئے، حضور ایسے عالم پر چلے گئے، حضور ایسے جہاں میں چلے گئے جہاں پر علماء فرماتے ہیں جہاں وہاں تہاں کب جہت سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، گویا کہ حضور رب کے قریب ہوئے فکان قاب قوسین او ادنا، حضور رب کے اتنے قریب ہو گئے، اتنے قریب ہو گئے کہ صرف 2 ہاتھ کا فاصلہ تھا، قوسین 2 ہاتھ کا 2 گز کا فاصلہ تھا، 4 گز کا فاصلہ، 1 ہاتھ 2 گز پر ہوتا ہے، تو 2 ہاتھ کا فاصلہ، یعنی یہ قرب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا۔ اور پھر یہ سورہ نجم پڑھے، سورہ نجم میں پھر فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، کیونکہ کچھ قرآن رہ گیا تھا، قرآن بھی جو ہے اتارنا تھا، وحی کا نزول فرمانا تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کیونکہ ہاتھ سے پاک ہے، لیکن تشبیہ دینے کے لیے سمجھایا کہ اللہ نے اپنے دونوں ہاتھ میرے شانوں پر، کاندھوں پر رکھے، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، یعنی دونوں ہاتھوں کا کاندھوں پر رکھنا اس سے مراد قرب ہے، کیونکہ اللہ ہاتھ سے پاک۔ قرآن کریم میں جو ہے اللہ یہ بھی فرماتا ہے اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا ہاتھ ان صلح حدیبیہ پر بیعت رضوان کرنے والوں کے ہاتھوں پر جو ہے ہاتھ تھا، تو اللہ تو ہاتھ سے پاک ہے، لیکن یہاں حضور کو جو اکرام اور جو کرم نوازیوں سے، جو علم کی دولت سے، جو فضائل و برکات سے نوازا گیا، وہ یہی تو رات تھی معراج کی رات۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، گویا کہ اللہ نے اپنے بندے کی طرف وہ کچھ جو ہے عطا فرما دیا، جو کچھ عطا فرمائے جانا تھا، جو کچھ وحی کرنی تھی، سب کچھ جو ہے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں رب کے اتنے قریب ہوا، اتنے قریب ہوا کہ میں نے اپنے دل میں ٹھنڈ محسوس کی، ٹھنڈک محسوس کی۔ اس ٹھنڈ کا عالم یہ تھا، اس ٹھنڈک کا عالم یہ تھا کہ حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح میں تمہیں، مسلم شریف کی حدیث پاک، کہ جس طرح میں تمہیں آگے سے دیکھتا ہوں اس طرح تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، لہذا تم لوگ اپنی نمازوں میں رکوع اور سجود صحیح طرح ادا کیا کرو۔